الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سید و سرور محمد نور جاں سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما سبحان اللہ بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے تو افلاطون و جالینوس ماں و دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول
وہی آخر، سبحان اللہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے زبردست عالم گزرے ہیں ماضی قریب میں، ان کا نام ہے حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر کبھی آپ کو مری جانے کا اتفاق ہو تو ان کا مزار مبارک بالکل بر لب سڑک ہے، ساتھ مسجد بھی ہے۔ آپ عالم بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی تھے۔ علم کے ساتھ عشق مل جائے سونے پر سہاگا ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عشق ہو بات بنتی ہے تب۔ آپ نے اپنے واردات قلبی کو اشعار کا روپ بھی دیا ہے۔ آپ کی بہترین نعتیں ہیں، بہت نعتیں خوبصورت ہیں۔ ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس سے میری اپنی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں نہایت ہی ادب و انکسار کے ساتھ التجا عرض کر رہے ہیں، مجھے اپنی تابشیں کر عطا، مجھے اپنی تابشیں کر عطا، تو ہے میرا ماہ تمام بھی۔ ماہ تمام 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، جب مکمل چاند ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کی روشنی پھر پھیلتی ہے، وہ بڑا فیاض ہے، اپنا نور اتنا عام کر دیتا ہے کہ جس پر اس کی روشنی اور کرنیں پڑتی ہیں اسے نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ یہی فیض عام ہوتا ہے۔ مجھے اپنی تابشیں کر عطا، تو ہے میرا ماہ تمام بھی، ہے لٹی لٹی میری صبح بھی، ہے بجھی بجھی میری شام بھی۔ الحمدللہ میں ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر وہ نسخہ آپ قبول کر لیں نہ آپ کی صبح لٹی لٹی رہے گی، نہ شام بجھی بجھی رہے گی۔ بات سمجھ گئے؟ جس کی صبح لٹی لٹی ہے اس کے لیے بھی نسخہ کافی ہے، جس کی شام بجھی بجھی ہے اس کے لیے بھی نسخہ کافی ہے۔ وہ کون سا نسخہ؟ میں نے علامہ اقبال کی زبان میں بیان کر دیا ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ کیا مطلب اس کا؟ وادی سینہ وہ وادی ہے جس پر چل کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے جلوے ملے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا نبی وہ نبی ہے، توجہ ہے، میرا نبی وہ ہے
جس نے اپنے گرد راہ کو وہی وادی سینا کا نور بخشا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی وادی کو تجلیات ملی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مرتبے، اتنے مقام اعلیٰ اور اتنی شان کے مالک ہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے راستے کے گرد و غبار کے ذروں کو وہی نور اور روشنی عطا فرمائی۔ ایک اور شعر بھی ان کا مجھے بہت پسند ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہم کسی شخصیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہمیں اس کے کلام سے کام ہے۔ شخصیت پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کلام بھی ہم منتخب کرتے ہیں، سارا کلام منتخب نہیں ہوتا، کچھ کلام منتخب ہوتا ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے جو ساری کی ساری منتخب ہے، ورنہ کسی کا کلام سارا منتخب نہیں ہے۔ خواہ کوئی شاعر ہو یا شاعروں کا استاد ہو، پھر بھی چھانٹی کرنی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا ہے انہوں نے، تو چنا ہمائی ہے جہاں، ہے فارسی میں ترجمہ تشریح عرض کر دوں گا۔ میں بھی تمہاری طرح پنجابی ہوں نا، پنجاب میں پیدا ہوں، زندگی پنجاب میں گزار رہا ہوں۔ تو چنا ہمائی ہے جہاں، لیکن مجھے اس زبان سے اس لیے پیار ہے کہ یہ زبان شیخ سعدی کی بھی ہے، یہ زبان حافظ شیرازی کی بھی ہے، یہ زبان حکیم سنائی کی بھی ہے، یہ زبان امیر خسرو نے بھی استعمال کی ہے، یہ زبان مولانا جامی کی بھی ہے۔ پھر نام شمار کرتا جاؤں بڑے نام آ جائیں گے۔ اقبال کیا کہتا ہے، تو چنا ہمائی ہے جاں کہ بزیر سایہ ہے تو بکف آرند زاغا ہما تلت ہمائی۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو تو شعر تب سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، اسے ہما کہتے ہیں۔ ہما پرندہ اپنا سایہ جس پر ڈال دے، جس کے سر پر سے گزر جائے، وہ یا ولی بن جاتا ہے یا بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہما پرندہ، اللہ پاک نے اس کو یہ شان بخشی ہے، پرندے کو رب جس کو جو چاہے بخش دے۔ ارے میرے رب نے تو پتھر کو یہ شان بخشی ہے کہ جو اس کو چومے گا، چومنے والے کے سارے گناہ وہ پتھر اپنی طرف کھینچ لے گا اور چومنے والے کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ صرف اتنی بات نہیں، قیامت کے دن بوسہ لینے والے کی شفاعت بھی اللہ کی جناب میں کرے گا۔ یہ پتھر کعبے کے پہلو میں ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ میرے رب کی شان ہے نا، جسے جو شان بخش دے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ ہما پرندہ جس پر سایہ ڈالے، یا وہ ولی بن جاتا ہے یا وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب نے ایسا ہما بنایا ہے، اگر کمرے پر تیرا سایہ پڑ جائے وہ ولی اور غوث بن جائے، وہی ولی بنانے لگ جائے۔ تو چنا ہمائی ہے جہاں کہ بزیر سایہ ہے تو بکف آرند زاغا ہما تلت ہمائی۔ سمجھ گئے جی؟ اب چلیے میں نبی پاک کے دربار میں آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی روح کو، آپ کو لے چلتا ہوں۔ مدینہ پاک میں سرکار کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں۔ وہ ماہ تمام چمک رہا ہے اور یہ چاند کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے روشنی کے۔ میرا نبی وہ ہے جس نے اپنی محفل میں آنے والوں کے لیے فرمایا، اصحابی کن نجوم، میری مجلس میں آنے والا بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو، صہیب رومی ہو، کوئی بدو ہو، وہ بھی آسمان رفعت کا چمکتا ستارہ، ہدایت کا ستارہ بن گیا ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کر لو انشاءاللہ ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی نے اپنی محفل کے ہر ستارے کو ہدایت کا ستارہ بتایا ہے۔ میں نے طالب جوہری کی تقریر سنی، نہ آپ نے سنا ہے،
اور کچھ لوگ بڑے ذوق سے اس کی تقریر سنتے ہیں. شام غریبہ میں وہ خطاب کرتا ہے، ہدایت سے خالی ہے، نور سے خالی ہے، بس لفاظی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح. ہم نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے دماغوں میں ذرا جو میل ہے وہ صاف ہو جائے. ہمیشہ اس کو سنو جس کا عقیدہ اچھا ہے، بد عقیدہ کی بات نہ سنو. وہ آسمان پر بیٹھ کر بات کرے، ٹھکرا دو. یہ شیطانی منزل ہے، یہ روحانی منزل نہیں ہے. طالب جوہری کہہ رہا تھا شمع جلتی ہے، سننا ذرا توجہ کرنا، کس طرح عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کس طرح نبی کی ذات پر، ان کے صحابہ پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں. کہتے ہیں شمع جلتی ہے اور اس کے ارد گرد پروانے گھومتے پھرتے رہے. یہ کیوں گھومتے ہیں؟ تاکہ مال غنیمت حاصل کریں. بدبخت، تو نے نبی کو شمع سے تو مثال دی اور نبی کے صحابہ کو پروانے بھی مان لیا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ وہ خلوص کے ساتھ میرے نبی کا طواف کر رہے ہیں. نہ بات تیری قابل قبول ہے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. آ جا قرآن پاک کی طرف. اگر رب ان کی تعریف کرے تجھے سر جھکانا ہوگا. جی میں تیری عقل پر بھی اعتماد نہیں کرتا، میں اپنی بات پر بھی اعتماد نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میرے رب پر تو اعتماد تجھے ہونا چاہیے، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. ان کے لیے رب نے باغات بنائے ہیں، جنتیں بنائی ہیں، نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا. جب جائیں گے عارضی طور پر نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. ذالک الفوز العظیم. رب فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. آپ بتا مجھے، وہ طالب جوہری زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ میں اس کی روح سے سوال کرتا ہوں، آپ سے میں عرض کرتا ہوں. قرآن تو میرے نبی کے یاروں کی تعریف کر رہا ہے، تو عیب بتا رہا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نبی کا طواف کیا کرتے تھے. مجھے بتا تو صحیح، مکی زندگی میں کون سا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے؟ آج موضوع یہی چھڑ گیا. میں کتاب کو رکھ دیتا ہوں. اس نے میرے دین اور ایمان کو جھنجھوڑا ہے. میں غیرت مند ہوں، نبی کا غلام ہوں. ان کے دسترخوان کے ٹکڑے مجھے ملتے ہیں، میں ان کے گیت کیوں نہ گاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے بتاؤ مکی زندگی سرکار کی، اس میں کون سا مال غنیمت تقسیم ہوا ہے؟ یہ پروانے یوں ہی طواف کرتے رہے. انہیں پتا تھا کہ یہ یتیم آج اٹھے گا اور ساری دنیا پر چھا جائے گا. اس کے گھر والے مخالف ہیں. ابو لہب سکا چچا ہے، حضور کا حقیقی چچا ہے، مخالف ہے. شہر والوں نے تو جناب علی ان کے راستے بند کر دیے. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، جادوگر ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے یہ کلام قرآن کا شاعری ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے، کاہن ہے. استغفر اللہ. نبی پاک کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں، پھر سرکار کا کر طواف کرتے ہیں. بولو میرا رب کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. طالب جوہری اس کے مقابلے میں قرآن کی ایک بھی آیت پڑھے تو میں اپنے آپ کو غلط سمجھوں گا اگر اسے کہا ایک بھی آیت نہیں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. رب کیا فرماتا ہے؟ میرا محمد یہ تو میرا رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، یہ معہ ایک درجہ، توجہ کرنا، والذی معہ ساتھ ہے ایک، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑا سخت ہے، تلوار لے کر کھڑا ہے، کوئی بھی سر اٹھائے گستاخی کرے معاف نہیں کرے گا.
رحماء بینہم، تیسرا درجہ آپس میں بڑے پیار کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، محبت ہے، مل کر بیٹھتے ہیں۔ رحماء بینہم، سن گیا؟ تراہم رکعن سجدا، چوتھا درجہ تو جب بھی دیکھے گا یہ رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے۔ میں ذرا تقسیم کر کے دکھاؤں، والذین معه ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار عمر فاروق، رحماء بینہم عثمان غنی، تراہم رکعن سجدا علی المرتضی۔ سبحان اللہ۔ اب تفصیل تو بعد میں چلے گی نا، پہلے سے اجمال کو دیکھ، یہ 4 صحابہ اجمال ہیں، باقی سب صحابہ تفصیل ہیں۔ میرا نبی اجمال ہے، سارے نبی اس کی تفصیل ہے۔ اور سن لو قرآن پاک کی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی پیارے جو تیرا زمانہ ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1، وعملوا الصالحات، نمبر 2، وتواصوا بالحق، نمبر 3، وتواصوا بالصبر، نمبر 4۔ سن لے، قرآن بول رہا ہے، مجھے قسم اس پاک زمانے کی جو تیرا زمانہ ہے پیارے، ان الانسان لفی خسر، یہ ابو جہل بڑے گھاٹے میں ہے، تیری غلامی میں نہیں آیا۔ جو تیری غلامی میں آ گئے میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ ایمان والے ابو بکر صدیق ہیں، وعملوا الصالحات عمر فاروق ہیں، وتواصوا بالحق عثمان غنی ہیں، وتواصوا بالصبر علی المرتضی ہیں۔ رب تعریفیں کر رہا ہے قرآن میں اپنے نبی کی، جی سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ پھر دوسری بات کیا اس نے کہی؟ وہ کہتا ہے کہ شمع جو ہے نا، شمع جلتی ہے تو اس کی مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہو نا انہیں شمع نہیں بنا سکتے۔ اس شمع کی بات کر رہا ہے نا جو تو نے جلائی ہے، اور جو شمع میرے رب نے جلائی ہے، جو شمع میرے رب نے جلائی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے چادر پھیلا دی۔ بھائی سنو، سننے والی بات ہے، تم نے سنی ہوئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم نے اپنی چادر نہیں کالی کملی پھیلا دی، وہ صوف کی بنی ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی تھی، اور فرمایا فاطمہ ادھر آؤ میری چادر کے نیچے۔ کملی پھیلتی جا رہی ہے، ایک آدمی کو اوڑھنے کے لیے کمبل کتنا سا ہوتا ہے؟ فاطمہ تم بھی نیچے آ گئی، بلاؤ علی کو، وہ بھی آ گئے نیچے، حسن تم بھی آ جاؤ نیچے، حسین تم بھی آ جاؤ نیچے، پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھی نہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ قیامت کے دن ساری امت میرے مصطفیٰ کی کالی کملی کے نیچے ہوگی، اور پھیلتی پھیلتی تیرے سر پر بھی، میرے سر پر بھی، اولین کی آخرین کے سر پر انشاءاللہ اتنی وسیع تر ہو جائے گی۔ جب یہ آ گئے نا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رب نے کیا پیغام بھیجا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے جو پاک کرنے کا حق تھا وہ ادا کر دیا، نے پاک کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے نبی نے کسی کو چمکایا کہ نہیں چمکایا؟ جی عائشہ، ختیجہ، میں نے تمہارے جنت میں محل دیکھے ہیں۔ عمر، میں نے ایک محل دیکھا ہے بڑا خوبصورت، میں نے اب جبریل سے پوچھا کس کا ہے؟ میں نے کہا جی عمر کا ہے۔ میں گیا سین میں، حور وضو کر رہی تھی، میں تیری غیرت کی وجہ سے آگے نہیں چلایا، واپس آ گیا۔ اور جس کے محل نبی دیکھ کر آیا ہے، حضرت علی سے فرمایا علی تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ علی مرتضیٰ کے آنسو آ گئے، یا رسول اللہ، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟
کہ میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہو. اس لیے کہ یہاں بھی حضور نے فاطمہ الزہرا کا مکان اپنے حجر مبارک کے ساتھ بنایا ہے, آج تک موجود ہے, جا کر زیارت کر سکتے ہو. تو یہاں یہ لجپال ہے, یہاں بھی ساتھ ہے وہاں بھی ساتھ ہے. اور سن لو غار میں کیا ہوا واقعہ. اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور نے اپنے صاحب سے کہا, رب کہتا ہے, صاحب کون ہے؟ وہ غار میں کون تھا؟ دوسرا تو کوئی تھا ہی نہیں, ایک ہی تھا. لا تحزن, میری فکر نہ کر. اس کا معنی یہ ہے لا تحزن, میری فکر نہ کر پیارے. کیوں؟ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی صرف میرے ساتھ نہیں, ہمارے ساتھ ہے. نقطے کی بات عرض کروں, بنی اسرائیل کو جب فرعون نے تعاقب کیا, سامنے سمندر تھا, دریا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آیا دشمن, پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ قتل کرتا ہے, آگے جاتے ہیں دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں. اپنے رب کی جناب میں عرض کر. موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا اپنے رب کو پکار, سمجھنے والی بات ہے. تو افضل ترین نبی کا امتی ہے, اپنے نبی کا اتنا بھی تعارف تیرے ساتھ نہیں ہے, تیرے پاس نہیں ہے. بنی اسرائیل کو ہے, وہ مخلوق رب کی ہے. رب نے حکم دیا کہ نکلو اس شہر سے, سلامتی کے ساتھ انہیں لے جاؤ. اب جب نکلے ہیں تو رب کی جناب میں عرض کرے مولا کریم دشمن آ گیا, بچا ہمیں. یہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہے, اور رب سے نہیں کہہ رہے, وہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو. جی سمجھ گئے مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ بنی اسرائیل بھی براہ راست رب سے نہیں عرض کر رہے, پیغمبر سے کہہ رہے. سمجھتے ہیں اللہ کی جناب میں جو مرتبہ مقام ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم کہیں گے کوئی نہیں سنے گا, یہ کہیں گے رب فوراً انتظامات فرما دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا, جب آپ نے جنگ کے لیے کہا نا تیار ہو جاؤ, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, ہم تو ادھر بیٹھیں گے, ہمیں تو لڑائی نہیں ہو سکتی, تم جاؤ, تمہارا رب جائے, جا کے دشمن سے لڑے. تیرا دشمن تیرے رب کا دشمن ہمیں کیوں آگ میں جھونکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ وہ بات یاد تھی کہ ان ظالموں نے میرا ساتھ نہیں دیا, آج وقت آ گیا ان کے پر مشکل. تو عرض اللہ کی جناب نے عرض نہیں کی, فرماتے ان کلا ان معی ربی سیہدین, تم جانو تمہارا رب جانے, میرے ساتھ میرا رب ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ, یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ, یہ فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے, یعنی مجھے تو بچا کر لے جائے گا, تم ڈوبتے ہو تو ڈوب جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن رحمت للعالمین حضرت ابو بکر صدیق کو یہ نہیں فرماتے ان معی ربی, ہاں بھائی میرا رب میرے ساتھ ہے. فرمایا ان اللہ معنا, اے ابو بکر جو رب میرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہے. میں رحمت للعالمین ہوں, میں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں, ساتھ نہیں جاؤں گا. اور دوسری بات, ایک نقطہ ہے سمجھنے والا, ان معی, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا, یعنی سب سے پہلے اپنی ذات پر نظر ڈالی, ان معی ربی, پھر نظر اپنے رب پر ڈالی, پہلے اپنی ذات پر پھر رب پر. میرے رسول اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, پہلے نظر رب پر گئی پھر اپنی ذات پر آئی. کوئی فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, حبیب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. یہ دو مرتبے, ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ, ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ. یہ افضل ترین مقام ہے کہ بندے مومن کی پہلی نظر اپنے رب پر اٹھے
پھر اپنی ذات کا معائنہ کریں۔ تیسرا فرق بھی عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی مجلس لگتی ہے نا، تیسرا فرق بھی عرض کرتا ہوں، میں جو کچھ سوچ کر آیا تھا نا اس کو تو میں نے کیا ہے بند، اب سب سوچے بغیر ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تیسرا فرق سمجھو، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کیا فرماتے، ان معی ربی، رب کہا، حبیب اللہ نے ان اللہ، اللہ کہا۔ اللہ اور رب میں کیا فرق ہے؟ اللہ اس میں ذات ہے، رب اس میں صفت ہے۔ کلیم اللہ کی پہنچ رب کی صفت تک ہے، حبیب اللہ کی پہنچ ذات خداوندی تک ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ کلیم اللہ صفت تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، حبیب اللہ ذات تک پہنچے ہوئے ہیں۔ رب کی ذاتی صفات، ذاتی تجلیات میرے مصطفیٰ پر برستی ہیں، اور کلیم اللہ پر صفاتی تجلیات برستی ہیں، اور صفاتی تجلی طور پر گری، طور ریزہ ریزہ ہوگا، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور تیری ذات کیا ہے؟ جب لامکان پر پہنچے، رب نے کہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، پیارے آئے تو تیری چشمے بینا کو داد دیتا ہوں کہ نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی، نہ بہکی ہے اور نہ جھپکی ہے، اور سارے جلوے سمیٹتی رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا دید محمد نہ بچشم دیگر بلکہ بآنچش کے دارد بشر، یہ جو جسم کی آنکھ ہے نا اس کے ساتھ رب کو دیکھا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا ہے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے تصدیق کی ہے، جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے۔ موسیٰ زہوش رفت بیک پرتوے صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، تم عین ذات کا مشاہدہ فرما رہے ہو اور تبسم ہے، وہاں ایک صفاتی تجلی گری، وہ بھی طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے طور کو دیکھا، فخر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ایک پیغمبر کی بات ہے نا، لہٰذا میں اس کا یہ معنی نہیں کروں گا فخر موسیٰ صاعقہ، میں اس کا کیا معنی کروں گا؟ موسیٰ علیہ السلام پر عشق کا ایسا غلبہ ہوا کہ بے خود ہو گئے، اپنی بھی کوئی خبر نہ رہی، اور یہ کمال ہے، بڑا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر بے خود ہو گئے، اس قدر مست ہو گئے۔ حضرت صابر پیا کیا فرماتے ہیں، حضرت علی احمد صابر، یوں کہو بابا فرید کا جلال ہے محبوب اللہ نظام الدین الاولیاء، یہ جمال ہے۔ بابا صاحب کے دونوں شانیں تقسیم ہو گئی، جو جلال تھا علی احمد صابر کلیر میں لے گئے، جو جمال تھا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں لے گئے، مسند ارشاد بچھائی، بڑے بڑے ہندوستان بھر کے علماء آپ کی محفل میں سر جھکا کر بیٹھتے تھے، اور علی احمد صابر محویت کے عالم میں ایک درخت کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہیں، اور 12 سال گزر گئے۔ آج نظر آسمان کی طرف ہے، یہ ایک حیرت کا مقام آتا ہے، یہ علم کی انتہا ہے۔ علم کی انتہا کوئی پوچھے کیا ہے؟ ایم اے کر لینا نہیں، ڈاکٹر بن جانا نہیں، باہر کی کسی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر لینا نہیں، عالم فاضل بن جانا نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں۔ علم کی انتہا کا نام کیا ہے؟ حیرت۔ حیرت میں ڈوب جاتا ہے جی، اور حیرت میں ڈوب کر پتہ ہے کیا کہتا ہے، جس سے آگے کوئی علم والا نہیں مخلوق میں، خالق کی بات نہیں کر سکتے، مخلوق میں جس سے آگے علم والا کوئی نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج پہنایا گیا ہے۔ وہ جب اس مرتبے پر مقام پر پہنچتے ہیں جو حیرت کا مقام ہے، علم کی انتہا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ مَعْرَفْنَا حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، مَعْبَدْنَا حَقَّ عِبَادَتِكَ، یہ ما نفی کے لیے آتا ہے۔ لا اسی سنان علیکا انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ جس طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے اس طرح ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، تیرے پہچاننے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جس طرح تو ہے ہم نہیں پہچان سکے، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت اس طرح کما حقو نہیں کر سکے۔
سبحان اللہ. تو علی احمد صابر کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح اس میں ڈوب اے صابر. بس ڈوبنے میں بڑا کچھ ہے، ڈوبنے میں ہی سب کچھ ملتا ہے. اس طرح اس میں ڈوب اے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. ہو بس ہو ہی رہ جائے. آنا ختم، نحن ختم، انت انتما انتم ختم، اللہ ہوا ہما ہم ختم. بس ایک ذات وہی ہے، باقی سب عبارات ہیں. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. دوستو وقت تو ختم ہو گیا اور ابھی تمہید ہے جی. آدھ گھنٹہ تمہید میں گزر گیا، تقریر کے لیے تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے نا. اللہ تعالیٰ توفیق اور رحمت دے. بس اس فقیر کی ایک بات یاد رکھو مختصر، دنیا میں کوئی نیکی ہو سکے تو کرو، نہیں ہو سکتی تو کہ یا اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. آسان کام ہے نا جی. ہو سکتی ہے تو کرو، نہیں ہو سکتی تو رب سے معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، معافی دے دے. ایک کام پہ پابند رہنا بس، اللہ کے دوستوں کی بے ادبی نہ کر. اللہ کے دوستوں کی بے ادبی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں. بے ادب لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، ان کے سائے سے بھی بھاگنا. ہو سکتا ہے کہ کل نجات مل جائے، اس لیے کہ بے ادب کی نجات نہیں ہے. بے نمازی ہو سکتا ہے رب کی رحمت سے جنت میں چلا جائے. روزے رکھے ہیں کچھ نہیں رکھے، اللہ پاک کا حق ہے، نہیں بندہ ادا کر سکا. اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی اناج بتانا چاہتا ہے، اس کا کوئی ذخیرہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کہے چل تو نے روزے نہیں رکھے، کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن بے ادب مارا جائے گا. قرآن پاک کی آیت پر میری نظر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنے ایمان کے گھمنڈ میں نہ رہنا، محتاط رہنا. میرے مصطفیٰ کی، میرے محبوب کی آواز سے تیری آواز بلند نہ ہو. یہ بے ادبی ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہارے سارے اعمال ضائع جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. شعور ہو جائے نا تو آدمی تلافی کر لیتا ہے، نہیں تیرا شعور بھی چھین لیں گے. تو سمجھے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، جو میں نے تقریر کی ہے ٹھیک کی ہے، کوئی بے ادبی والی اس میں بات نہیں ہے، میں تو اللہ کی تنزیہ کو محفوظ رکھا ہے. نہ ایسا نہ سوچنا، بے ادب گروہ میں سے نہ ہونا. کیوں کہ بے ادب مارا جائے گا، ادب والا بچ جائے گا. ادب والا. ایک دن سرکار تشریف فرمائے، ایک بدو آیا، اس نے بلند آواز سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی زندگی مبارک میں اس طرح کہنا ممنوع تھا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس میں آپس میں پکارتے ہو میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو. صحابہ نے اسے روکا اور چپ کر آہستہ بول، یا رسول اللہ کا ہے. وہ بدو تھا، جاہل، دیہات کا رہنے والا، کسی کی کب سنتا ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سے بھی بلند آواز سے جواب دیا. حالانکہ آپ دھیمی آواز سے گفتگو کرتے تھے، بڑا شیریں لہجہ اور بہت ہی ملائم لہجہ، ایسا جی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام میں نظم و نازک بے اثر. لیکن یہ اقبال کہہ گیا ہے نبی کی بارگاہ میں جا کر، یہ شعر بھی شرمندہ ہو گیا کہ یہاں تو جو بدو ہیں ان پر بھی کلام اثر انداز ہو رہا ہے. حضور نے بلند آواز سے جواب دیا. شارحین نے حدیث کی اس کی وجہ لکھی ہے کہ حضور نے بلند آواز سے کیوں جواب دیا جبکہ آپ کی یہ عادت کریمہ نہیں تھی. ہے نا نکتہ؟ بڑا پیارا جواب دیا.
بڑا پیارا جواب دیا. اگر حضور بلند آواز سے جواب نہ دیتے تو اس بدو کی آواز حضور کی آواز پر بلند تھی، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. حضور نے اس کی نیکیوں کو بچانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا تاکہ تو بچ جا. چلو چلتے چلتے اس امت کے ایک ولی کی بات کرتا ہوں، اور بات بھی کرتا ہوں امام غزالی کی زبان سے. حجت الاسلام محمد بن محمد الغزالی، آپ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ دریا بہہ رہا ہے اور بہتا پانی پاک ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل جو چوتھے فقہ کے عظیم امام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس دریا پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے. تو وضو کا پانی مستعمل وہ گر رہا تھا، دریا میں جا رہا تھا. ایک اور شخص آیا وضو کرنے کے لیے، وہ اوپر بیٹھ گیا جدھر سے پانی آ رہا تھا. اوپر نیچے یہی ہوتا ہے نا دریا کا، یوں تو نہیں ہوتا. ادھر سے پانی آ رہا ہے، اوپر بیٹھ گیا. وضو شروع کرنے سے پہلے اسے خیال آ گیا کہ میں وضو کروں گا تو میرا پانی دریا کے پانی میں گرے گا، یہ پانی پھر امام صاحب کے پاس جائے گا، پھر وہ اس سے وضو کریں گے. ہے تو پاک لیکن یہ بے ادبی ہے. ہم کہاں وہ کہاں، کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں، اور بڑے سمجھدار بنتے ہیں. ہم بڑے معاملہ فہم ہیں. وہ اٹھ کر نیچے جا بیٹھا کہ امام کا بچا ہوا پانی جس پانی میں ملے گا میں اس کے ساتھ وضو کروں گا تاکہ مجھے برکت حاصل ہو. بس یہ کام کیا ہے. نہ قرآن پاک کی کوئی 1500 ختم کیے ہیں، نہ 1.25 درود پاک پڑھا ہے، نہ آیت کریمہ پڑھی ہے، نہ کوئی 70 مرتبہ حج کیا ہے. یہ کام کیا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کا ادب کیا ہے. اور دل پر لکھ لے میری باتیں، چلے جائیں گے تو یاد کرو گے. یہ نسخے بڑے قیمتی ہیں. امام احمد بن حنبل کا ادب کیا، نیچے جا کر بیٹھے، انتقال فرما گئے. جو مکاشفے والے ہیں، مراقبے والے ہیں، یوں سر جھکاتے ہیں، جھات اندر ڈالتے ہیں، دونوں جہانوں کی خبر بتاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا بھائی اس کا کیا حشر ہوا ہے، اور جنت میں ٹہل رہا ہے. ملاقات کی، ہاں بھائی سناؤ کون سا عمل تمہارا رب نے پسند کیا ہے. کہا زندگی میں عمل تو کرتے ہی رہے ہیں، کئی قسم کے عمل کیے ہیں، لیکن رب نے جس عمل کی بنیاد پر مجھے بخشا ہے وہ امام احمد بن حنبل کا جو میں نے ادب کیا. سبحان اللہ سبحان. ہاں بھائی دوستو، وقت ہو گیا نا پورا کہ ابھی نہیں ہوا. میں اپنے شیخ کی بات سناؤں تو پھر چلیں. روح تازہ نہیں ہوتی، مرشد کا ذکر نہ آئے تو کیا کیا ہم نے. یہ سبز رنگ ہے، سبز رنگ سبزے کا، گھاس کا سبز رنگ ہے نا. کبھی توجہ کی کسی نے؟ یہ رنگ گنبد خضراء کے رنگ سے ملتا ہے. سبزے کا رنگ اور گنبد خضراء کا رنگ ایک ہے. میرے پیر و مرشد نے پوری زندگی، اور گجرات والوں سن لو کان کھول کر، تم بھی پیروں کے ماننے والے ہو، میں بھی پیروں کا ماننے والا ہوں. میں نے کوئی تعویذ نہیں لیا تھا کہ مجھے فائدہ ہوا پھر جا کر میں نے بیعت کی، اور نہ میں کوئی مشکل میں مبتلا تھا کہ دعا کرائی تھی میرا کام ہو گیا تھا پھر جا کر بیعت کی تھی. نہیں، ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا، ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اس لجبال نے پکڑ لیا، اور انشاءاللہ پکڑ کر لے چلے گا جہاں جائے گا. لجپال ہے نا، یہی کہتے ہو نا، لجپال ہے. لجپال کا معنی یہی ہوتا ہے، لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، جس دی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. لجپال پرید نو توڑ دے نہیں. تو محبت اور پرید لگا کے دیکھ تو صحیح، کمی ہے تو تیری طرف سے ہے. ان کا دریا بہہ رہا ہے رحمت کا. لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں.
ایک ہندو شاعر ہوا ہے، تلسی تخلص کرتا تھا، تلسی شاعر ہے ہندو، پر بات بڑی اوپر کی کر گیا ہے، ہو جاتی ہے کسی سے بات، وہ کہتے تلسی باں اصیل دی بھولے سے کھہ جائے، پنجابی کا لفظ ہے کھہ جانا، گزرتے گزرتے نا کپڑے سے کپڑا ٹکرا گیا، بدن سے بدن ٹکرا گیا، ارادہ نہیں تھا، وہ کہتا ہے تلسی باں اصیل دی، اصیل کسے کہتے ہیں؟ یہ مقرب بندے، تلسی باں اصیل دی بھولے سے کھہ جائے، آپ نبھائے عمر بھر بیٹوں کو کہہ جائے، آپ نبھائے عمر بھر بیٹوں سے کہے، یہ میرا ہے ذرا خیال رکھنا، یہ میرا ہے ذرا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک تنگ کوچے سے گلی سے گزر رہے تھے، ادھر سے ایک چور آ رہا تھا جس کی زندگی کا روزگار ہی چوری کرنا ہے، اور تنگ گلی تھی، گزرتے گزرتے کپڑا اللہ کے عاشق سے لگ گیا، ایک چور کا کپڑا جسم کا حصہ، ایک چور کا کپڑا شیخ شہاب الدین سہروردی کے کپڑے سے ٹکرا گیا، رب نے بخش دیا کہ میرے دوست کے ساتھ تو ٹکرا گیا ہے، تو بھی جنت میں جائے گا۔ پرانی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میرے پیر مرشد حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے ساری زندگی سبزے پر قدم نہیں رکھا، بڑا مشکل کام ہے، ہم تو لان بناتے ہیں، صبح ٹہلتے ہیں، شبنم ہمارے قدم چومتی ہے، دماغ تازہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ذرا واک کیا کرو، لیکن یہ کیسے شیخ الاسلام ہے، اتنا پہرا دے لیا اپنا ساری زندگی۔ کتنی عمر مبارک ہوئی آپ کی؟ 77 سال، 70 اور 7 سال، ایک ہی ہنسا، 2 دفعہ لکھو تو آپ کی عمر، بڑی پیاری زندگی مبارک۔ حضور شیخ الاسلام نے اور میرے پیر و مرشد نے بھائی ساری زندگی مبارک سبزے پر قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ اس کا رنگ گنبد خضرا سے ملتا ہے۔ اگر کسی نے آ کر جانماز پیش کی نا، حاجی حضرات آتے تھے نا، تحفے لاتے تھے، اب ذرا مہنگائی ہو گئی ہے نا جی، اب کھجور اور آب زمزم پر ہی تبرک کا گزارا چل جاتا ہے، تو جانمازیں لایا کرتے تھے، اور اس پر گنبد خضرا کا یا کعبہ شریف کا اگر عکس بنا ہوا ہے تو آپ فرماتے تھے دیوار کے ساتھ لگا دو، اس پر نماز نہیں پڑھنی، بے ادبی ہوتی ہے کہ پاؤں کے نیچے گنبد خضرا ہے۔ میں ابھی تک مسجدوں میں محرابوں میں مولویوں کے پاؤں کے نیچے ایسے مصلے دیکھتا ہوں جن پر گنبد خضرا بنے، اوپر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہوتے بھی سبز رنگ کے ہیں۔ نا سبز رنگ کا ادب کرو، یہ رسول اللہ کے روضہ پاک کا ہے، اگر اس روضہ پاک کا ادب ہے، اس رنگ کا بھی ہے، اس فضا کا بھی ہے، وہاں سے آنے والوں کا بھی ہے، وہاں رہنے والے کبوتروں کا بھی ادب ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ زندگی ہے تو باقی آئندہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔